انشاءاللہ تعالی سب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے افغانستان کے لیے، اسلامی عمارت کے لیے، شخصی ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آج کل باتیں چل رہے ہیں غزے اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم کرے، امید ہے کہ کامیابی نصیب ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن دارالعلوم دیوبند یہاں کے طلباء، اساتذہ اور ذمہ داران کے لیے ایک انتہائی اہم اور تاریخی دن تھا۔ آج دیوبند میں عید کا سا سما تھا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ جناب مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ دارالعلوم دیوبند کی زیارت کرنے، حدیث کی اجازت لینے، طلباء اور اساتذہ سے ملاقات کرنے کے لیے دیوبند پہنچے تھے۔ ان کی ایک جھلک پانے کے لیے طلباء کا جم غفیر جمع تھا۔ آس پاس کے اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ دارالعلوم کی انتظامیہ کو ان کا جو طلباء کے درمیان پروگرام ہونا طے تھا وہ کینسل کرنا پڑا۔ موصوف وزیر خارجہ نے یہاں کے لوگوں کی محبت کا شکریہ اپنے ان لفظوں میں ادا کیا جو اب ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر جو کچھ کہا وہ تھوڑا سا سماعت کر لیں۔ الحمدللہ بہت اچھا سفر ہے، اور علماء دیوبند، طلباء دیوبند، بلکہ سارے علاقے کے لوگ آیا ہے۔ میں اس کے مشکور ہوں، انہوں نے بہت اچھا استقبال کیا اور انہوں نے زیادہ مہمان نوازی کیا۔ ظاہر ہے کہ علماء اور طلباء کے درمیان وابستگی بہت تاریخی ہے، اس لیے ہمیں آپ حضرات اور دیوبند کا اکابرین اور علاقے کے جو علماء ہے، طلباء ہے اور عوام ہے، سب کا مشکور ہوں۔ وہ اس سے قبل دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں تشریف لے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو حدیث کی اجازت سے سرفراز کیا، اور اس طرح سے وہ صرف 2 واسطوں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے، اس لیے کہ حضرت محترم صاحب نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمہ اللہ سے، اور وہ براہ راست شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے۔ اس کی کچھ تفصیل حضرت محترم صاحب ہی کی زمانی سماعت فرمائے۔ اس کے علاوہ جو میری کتابیں ہیں، چونکہ اجازت تمام کتابوں کی دینی ہے، بخاری شریف مکمل نظم التعاقب حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مکمل بخاری شریف حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی، اس لیے کہ وہ ابتدائی تلامذہ میں سے یا آخر کے تلامذہ میں سے، اور حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہتمام کے ساتھ اپنے درس میں جس طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ان کا قول ذکر کرتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کا بھی قول ذکر فرماتے تھے۔ اور آگے کی وہی سند ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے، وہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب سے الی آخرہ۔ بخاری شریف کی سند جو ہے وہ یہاں پر مذکور نہیں، لیکن جو کتابیں ہیں سند کے بیان کرنے والی، پرانی کتابوں میں الیانیہ الجنی فی اسانید شیخ عبدالغنی اور الدر المنظور فی اسانید شیخ محمود، اور اب نئی کتابیں جو آ گئی ہیں کئی ہیں، اس میں حضرت مولانا عاشق الہی تبرنی کی کتاب العناقید الغالیہ فی اسانید العالیہ جو بالکل دستیاب ہے، اس میں دارالعلوم اور مدارالعلوم دونوں کے اساتذہ کے سندیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، اس میں آگے کے سند موجود ہے۔ اور بخاری شریف کے علاوہ یہ مسلم شریف، اس کا مقدمہ کتاب الایمان علامہ ابراہیم صاحب الیابی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بقیہ پوری مسلم شریف مولانا شریف الحسن خان صاحب سے، مولانا شریف الحسن صاحب سے پڑھی عثمانی، اور نسائی شریف مکمل مولانا عبدالرحمن صاحب دیوبندی سے، جو مولانا بلال اصغر صاحب ہیں، ان کو والد نگرانی مولانا نبی صاحب کے ساتھ جاتے، اور کون سی کتابیں ترتیب سے بتاؤں، ابو داؤد شریف مکمل مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مولانا فخر الحسن صاحب سے ابو داؤد بھی پڑھی، اور ترمذی جلد ثانی بھی پڑھی، اور شمائل ترمذی منی سے پڑھی، 3 کتابیں ان کی مولانا فخر الحسن صاحب کی ہیں۔
ابن ماجہ یہ مولانا مراج الحق صاحب سے، اور معتین مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابی شریف مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی ہو گئے سب کتابیں. نفی مطلعیہ مولانا عبدالحق صاحب سے، بخاری مسلم ترمذی کی دونوں جلدیں، ابو داؤد نسائی ابن ماجہ معتین اور شمائل ہے. مسلسلات 2 جگہ پڑھی. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ مشکات شریف کے ساتھ، دوسری مرتبہ دور حدیث کے ساتھ، 2 مرتبہ اس سے پڑھی. اور دیوبند میں مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دونوں کی سند ایک ہی ہے. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور ان کے واسطے سے سند اوپر جاتی ہے. مسلسلات کی سند مولانا فضل الدین صاحب کی سند اور میری سند ایک ہی ہے. اس لیے جو اجازت آپ نے دی ہوئی ہے مسلسلات کے لائن سے دونوں کی سند ایک ہے. میں آپ حضرات کو اپنی اس کتاب کی باضابطہ اور بقیہ تمام فرضیات کی اپنے اکابر کے طرز پر اجازت دیتا ہوں پڑھنے پڑھانے کی، روایت کرنے کی. بالشروط المعتبرۃ عند اہل ھذا الفن، بشرطے کہ آپ اپنی اس وفاداری کو قائم رکھیں، علماء کا مزاج قائم رکھیں. وہ جب دارالعلوم دیوبند پہنچے تو طلبہ پہلے ہی سے ان کے استقبال کے لیے راستوں میں قطاریں لگائے کھڑے تھے. طلبہ اور آس پاس سے آئے ہوئے مہمان ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب تھے. جس شوق اور ذوق کے ساتھ وزیر خارجہ اپنے مادر علمی کو دیکھنے، یہاں کے طلبہ اور اساتذہ سے ملنے کے لیے بیتاب تھے، وہی جوش و خروش طلبہ کی جانب سے بھی تھا. دارالعلوم دیوبند میں اس سے پہلے بھی بہت سی شخصیات آتی رہی ہیں. مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ ان شخصیات کا ذکر کروں گا. دارالعلوم دیوبند کے طلبہ اور دیوبند کے حضرات اسی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کرتے نظر آتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ جب دیوبند تشریف لائے تھے تو اس وقت اتنی بڑی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ باقی نہ تھی. خود حضرت مفتی صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح سے کیا تھا. دیوبند کے پلیٹ فارم پر ایک جمع غفیر نظر آیا، اور جب پلیٹ فارم پر اترا تو اسٹیشن نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا. لوگوں کو نعرے لگانے سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے جوش و خروش کے سامنے کسی کی نہ چلی. میرے ساتھیوں نے اطمینان دلایا تھا کہ آپ سامان اور رفقا کی طرف سے بے فکر رہیں. چنانچہ پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرح آگے بڑھ رہا ہوں. میرے بہت سے رشتہ دار استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ہجوم کی شدت کی وجہ سے 2-3 کے سوا کسی سے ملاقات نہ ہو سکی. میرے رشتہ داروں میں سے انس خواجہ صاحب جن کے گھر پر مجھے ٹھہرنا تھا، مولانا خورشید عالم صاحب کے صاحبزادے مولانا عارف صاحب، میرے ماموزاد بھائی اشرف کریم صاحب اور قاری عاصم صاحب کسی نہ کسی طرح میرے گرد موجود تھے. وہی بمشکل مجھے پلیٹ فارم سے باہر لا کر گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن طلبہ نے گاڑی کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے لیا اور گاڑی کا معمول کی رفتار سے چلنا ممکن نہ رہا. ان کی مرضی یہ تھی کہ وہ اسے جلوس کی شکل میں لے کر جائیں اور گاڑی رنگ رنگ کر چلے. مجھے اس طرح کے جلوسوں سے بالکل مناسبت نہیں تھی اور وقت کی قلت کے پیش نظر بھی اس کا کوئی موقع نہیں تھا. اس لیے کچھ دیر کے بعد میں نے گاڑی سے اتر کر ان سے درخواست کی کہ میں ان کی محبت کا تہ دل سے ممنون ہوں، لیکن اس وقت گاڑی کو جانے دے اور انشاءاللہ شام کو مغرب کے بعد اور اگلے دن دارالعلوم دیوبند کے اجتماعات میں سب سے اجتماعی ملاقات ہوگی. اس پر طلبہ نے 2 رویہ قطاریں بنا کر گاڑی کو راستہ دیا. ایک اور منظر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس دوران برابر کی گلی میں شور سنائی دے رہا تھا، یعنی حضرت کا قیام ایک جگہ تھا تو باہر کی جو گلی تھی وہاں سے شور سنائی دے رہا تھا. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بہت سے حضرات طلبہ اور عام مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے جو گلی میں جمع ہے اور ملاقات کی خواہش مند ہے. جو حضرات علماء کمرے میں جمع تھے انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کم از کم ان سے مصافحہ کر لیں. انس صاحب کے مکان میں ایک بالکنی ہے جو سامنے کی گلی میں کھلتی ہے. میں اس بالکنی میں گیا تو ایک عجیب منظر نظر آیا. پوری گلی جسے ہم قصابان کی گلی کہتے تھے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانوں سے بھری ہوئی تھی اور اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. میں منظر دیکھ کر حیران رہ گیا. نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ خدا جانے کیا سمجھ کر یہاں جمع ہو گئے تھے. ان کی محبت کا میں کیا صلہ دے سکتا تھا. میرے میزبانوں کے کہنے پر وہ ایک قطار کر کے سامنے سے گزرتے رہے اور فردن ان سے سلام اور مصافحہ ہوتا رہا.
لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ سلسلہ دراز ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ آدینی مسجد 10-12 فٹ کے فاصلے پر بالکل سامنے تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پوری گلی اب بھی بھری ہوئی تھی اور مسجد کی ہر سیڑھی آدمیوں سے جام تھی۔ نتیجہ یہ کہ ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکے اور قیام گاہ پر موجود علماء کرام کے ساتھ یہیں پر جماعت کرنی پڑی۔ جماعت کے بعد میں نے دوبارہ بالکنی میں جا کر ہجوم سے مختصر خطاب کر کے ان سے درخواست کی کہ کافی دیر سے یہ گلی ہجوم کی وجہ سے بند ہے اور ضرورت مندوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام حضرات سے مسافہ ہو سکے، اس لیے اسی قدر پر اکتفا فرمائے اور بعد مغرب جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں انشاءاللہ اجتماعی گفتگو ہو جائے گی۔ پھر ایک اجتماعی دعا کر کے مجمع چھڑنا شروع ہوا اور گلی میں آنے جانے کا جو راستہ بند ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ تو یہ جو منظر کشی حضرت نے فرمائی ہے، الحمدللہ میں بھی جو ہے اس وقت موجود تھا اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو طلباء ہیں وہ الحمدللہ وہ اسی طرح سے جوش و خروش کا جو یہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو بھی مہمان دارالعلوم دیوبند میں آتے ہیں یا اس سے پہلے آتے رہے ہیں، جو بڑی شخصیات آئی ہیں، ان کا استقبال اسی طرح سے اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے جو انٹرویوز دیے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، تاریخ کے اندر وہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر ہندوستانی مسلمانوں نے انگریزوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا، ایسے ہی افغانستان کے مسلمانوں نے امریکہ کو جو وہاں قابض ہونے کے لیے آیا تھا اس کو دھول چٹا دی تھی۔ حضرت کے الفاظ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ہمارا پرانا رشتہ ہے۔ 1915 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم کے صدر تھے، انہوں نے جلا وطن حکومت قائم کرنے کے لیے 1915 یعنی آج سے 110 سال پہلے اپنے شاگرد کو جو دارالعلوم کے فاضل تھے افغانستان بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں جا کر کے جلا وطن حکومت کی بنیاد قائم کریں۔ وہ وہاں گئے، وہاں دارالعلوم کے فاضل تھے قاضی عبدالرزاق صاحب، وہ وہاں کے حکومت کے اندر بڑے اچھے اقتدار کے اوپر تھے۔ انہوں نے ان کو میر حبیب اللہ مرحوم سے ملایا اور اس کے بعد جا کر کے بات کی تھی جس کے اوپر حکومت بنی، اور وہ حکومت جلا وطن حکومت تھی جس کے صدر برکت اللہ تھے اور وہ برتاب سنگھ تھے، اور اسی طرح وزیر خارجہ ہمارے مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ اس لیے ہمارا تعلق افغانستان سے علمی اور تعلیمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاد آزادی کے لیے ہمارا کردار تھا اس کردار سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اکابر نے دنیا کی بڑی حکومت برطانیہ کو یہاں شکست دی ہے، اسی طرح انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں روس اور امریکہ سے لوہا لیا ہے اور ان کو دھول چٹوائی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے اور یہی وہ طاقت ہے جن کو آج ہندوستان میں دیوبند میں لے کر کے آئی ہے۔ آج کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں ان کے؟ ہمارا کوئی انتظام نہیں، وہ آئے ہیں اپنی مادر علمی کو دیکھنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی مادر علمی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ حدیث کے سبق میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہمارے اساتذہ سے بات چیت کریں گے اور کوئی پروگرام نہیں۔ حضرت مولانا تشریف تو لائے تھے ایک وزیر کی حیثیت سے، لیکن وہ فاضل دارالعلوم دیوبند ہو کر لوٹے ہیں۔ ویسے تو ان کو نسبت دارالعلوم دیوبند سے پہلے بھی حاصل تھی، لیکن اب براہ راست نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ جاتے جاتے بھی دارالعلوم کے طلباء کو شاید پھر سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ یہ ممکن نہ تھا کہ سب سے ملاقات ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، ان کا یہ دارالعلوم دیوبند آنا، یہ دونوں ملکوں کے لیے، ہندوستان کے لیے، افغانستان کے لیے، دونوں ملکوں کے رشتے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے فیصلے فرمائے اور آئندہ کے لیے یہ ساری چیزیں مفید ثابت ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔